انصاف اور مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کرنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ رعایا کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ اور ایک بات آپ کان کھول کے سن لیں، جس معاشرے میں دو چیزیں سرایت کر جاتی ہیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، ایک شرک، دوسرا ظلم۔ شرک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کبھی برداشت کر لیتا ہے، کبھی سزا دے دیتا ہے، لیکن ظلم کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس وقت آپ کے معاشرے میں ظلم عام ہے، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ پوری دنیا پہ ظلم عام ہے تو اس بات میں مبالغہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کرونا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، حالات کیسے دنیا کے بگڑ رہے ہیں، تباہی و بربادی کیسے اتر رہی ہے، اور اللہ کی ناراضگیاں کیسے لوگوں کو گھیر رہی ہیں۔ مردان کی ایک مسجد میں ایک نمازی کو کھانسی ہوئی تو دوسرے نے کہا تجھے کرونا ہے تو مسجد میں آیا کیوں؟ بس اس بات پہ لڑائی ہوئی ہے اور خون ریز مار کا ہوا ہے، مسجد خون سے بھر گئی۔ مسلمانوں کے ظلم کا یہ حال ہے۔ آپ کے وڈیرے غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں، چودھری صاحبان ڈیرے دار ان لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جس کا جہاں ہاتھ چلتا ہے وہ وہاں ظلم کر رہا ہے۔ حکومتیں رعایا پہ ظلم کرتی ہیں، استاد شاگردوں پہ ظلم کرتے ہیں، والدین اولاد پہ ظلم کرتی ہے، اولاد اپنے والدین کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتی ہے۔ ظلم ہوتا ہی یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جس جگہ پہ چیز رکھنی تھی آپ نے رکھی ہی نہیں۔ آج والدین کو جتنی تعظیم دینی چاہیے تھی ہم دے رہے ہیں، بڑوں کا جو احترام کرنا تھا ہم کر رہے ہیں، چھوٹوں سے جو پیار کرنا تھا ہم کر رہے ہیں، اللہ کے جو حق ادا کرنے تھے ہم کر رہے ہیں، رسول کے جو حق ادا کرنے تھے کر رہے ہیں، قرآن کے جو حقوق اللہ نے ہمارے اوپر رکھے تھے وہ کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ ہمسائے کا حق کیا ہم ادا کرتے ہیں؟ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے پانی سے افطار کیا روزہ اور اپنے آپ کو پھانسی دے لی۔ اس کی بیوی کا ٹی وی پہ بیان آیا تھا، کہا آج میرے خاوند نے اس لیے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا ہے، آج 5واں دن تھا ہمیں پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہو۔ کدھر ہیں ہمسائے؟ مر گئے؟ کدھر ہے وہاں کا ناظم؟ مر گیا؟ کدھر ہیں حقوق انسانی کے ادارے؟ یہ مرے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم جب معاشرے میں عام ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی اتر آتی ہے، اسباب عذاب اللہ اتار دیتے ہیں، اور پوری امت کو اللہ اس لیے برباد نہیں کرتے کہ میرے پیغمبر نے مدینہ کی ایک جگہ پہ بیٹھ کے دعا کر دی تھی کہ یا اللہ جس طرح پچھلی امتیں برباد ہوئی ہیں میری امت برباد نہیں ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، میرے عذابوں کی شکلیں مختلف ہوں گی لیکن مشترکہ طور پہ من حیث المجموع میں تیری امت کو برباد نہیں کروں گا۔ اس لیے سن کے رکھیے گا، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والمعازف، میری امت کے بڑے بدبخت ایسے ہوں گے گانے سنیں گے، اللہ اکبر، زنا کریں گے، ریشمی لباس پہنیں گے، سود ان میں عام ہو جائے گا، شرابیں وہ پئیں گے اور شراب کا نام بدل کے پئیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چراتے چراتے غریب ان سے سوال کرے گا، وہ اس کو کچھ دیں گے نہیں اور اسے کہیں گے کل آنا، ہم کل تجھے کچھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکریوں کا چرواہا جب اگلے دن آئے گا اللہ ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی بنا چکا ہو، شکلیں مسخ ہو جائیں گی اور 3 جگہ سے زمین پھٹے گی، یاد رکھنا، خسف فی المشرق وخسف فی المغرب وخسف فی الحجاز۔ زمینیں پھٹتی کب ہیں؟ جب ظلم ہوتا ہے،
جب تکبر ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو بڑا سمجھا جاتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو تکبر کی چادر میں لپیٹتا ہے، اس وقت اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے۔ 3 جگہ سے قیامت قائم ہونے سے پہلے زمین پھٹے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اسی پھٹی ہوئی زمین میں ویسے زمین بوس ہوں گے جیسے اللہ نے قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ظلم سے اپنے آپ کو بچا لو، ایاک والظلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں درس عدل و انصاف کا ہے۔ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، اللہ کی نظر میں کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ صرف وہی اللہ کا سب سے محبوب ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے۔